अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते थे और आपके ज़हन में भी यकीनन ये सवाल आता होगा कि खुराक का क्या रोल है डिप्रेशन के अंदर। क्या कुछ ऐसी खुराक है जो कि अगर हम खाएं तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, और क्या कुछ ऐसी परहेज़ें हैं खुराक के अंदर कि अगर हम करें तो उससे डिप्रेशन का ख़तरा कम हो सकता है। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको उन खानों की डिटेल्स बताने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। पिछले कुछ अरसे में डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और उन रिसर्चेस में से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी कि जब ब्रेन में सोजिश का अमल ज़्यादा होता है, यानी इन्फ्लेमेशन का अमल ज़्यादा होता है, तो डिप्रेशन का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। और जब ब्रेन में सोजिश का अमल कम होता है तो डिप्रेशन का ख़तरा भी नुमायां हद तक कम हो जाता है। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी और इसकी बुनियाद पर फिर आगे खुराक के बारे में रिसर्चेस शुरू हुई कि क्या कुछ ऐसी खुराकें हैं, ऐसे खाने हैं जो इस सोजिश के अमल को कम करते हैं, और कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इस अमल को बढ़ाते हैं, और फिर उनका ज़हनी सेहत पर क्या असर आता है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस पिछले कुछ जो है ना वो सालों में हुई हैं। तो इसमें एक बात पहले ये याद रखिए कि इन्फ्लेमेशन आखिर कैसे जो है वो डिप्रेशन काज करती है। तो जो सोजिश का अमल है ब्रेन में, ये देखा गया है कि एक तो वो ब्रेन के सर्किट्स के ऊपर असरअंदाज होता है, यानी ब्रेन के जो मुख्तलिफ एरियाज़ में आपस में कनेक्शन है उसके ऊपर। इसी तरह से जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, जिसको न्यूरोकेमिकल्स हम कहते हैं, उनके जो तवाज़ुन है आपस में, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और तीसरा न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से मुराद क्या है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के किस तरह करीब हैं, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स एक ख़ास पोजीशन में एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल आसानी से पहुंच सकता है। अगर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी ना हो और न्यूरॉन्स का कनेक्शन टाइट ना हो तो उसमें फिर प्रॉब्लम आता है न्यूरोट्रांसमिशन में, जिससे फिर डिप्रेशन का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। और डिप्रेशन के अलावा ये भी देखने में आया है कि जो दिमाग की सोचने की सलाहियतें हैं उसमें भी जो है ना इसके ऊपर असर होता है इस कैफियत का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डाइट के हवाले से, तो ये देखा गया कि डाइट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पर ब्रेन की इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करने में वो बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। और वो कौन कौन से खाने हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ। टमाटर, जैतून का तेल, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, खुश्क मेवाजात जिसमें बादाम और अखरोट शामिल हैं, और मछली मछली बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के फल जैसे स्ट्रॉबेरीज़ और ऑरेंजेस यानी संतरे वग़ैरह। तो ये सारे मुख्तलिफ़ तरह के खाने ऐसे हैं जिनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहा जाता है, यानी इनका इस्तेमाल अगर थोड़ा हम ज़्यादा करें तो ये देखा गया है कि इसका ब्रेन की इन्फ्लेमेशन पे अच्छा असर आता है, जिससे फिर डिप्रेशन के ख़तरे में नुमायाँ कमी जो है ना वो आती है। इसी तरह से ये देखा गया कि कुछ खाने ऐसे हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी सोजिश के अमल को मज़ीद हवा देते हैं। और वो जो खाने हैं, जो लोग वो ज़्यादा खाने खाते हैं, उनमें ये देखा गया है कि डिप्रेशन आने का चांस काफ़ी गुना बढ़ जाता है। वो कौन कौन से हैं? उन खानों में स्वीट्स शामिल हैं, हर तरह की जो मीठी चीज़ें हैं, शुगर शामिल है, जंक फूड जैसे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह, सोडा जो ड्रिंक्स हैं जो लोग वो पीते हैं। इसके अलावा रिफ़ाइंड फ्लोर यानी
وہ آٹا جو صاف کیا ہوا آٹا ہوتا ہے، کیونکہ جو آٹا ہے چوکر والا آٹا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے، جبکہ جو بالکل صاف آٹا جو ہوتا ہے، سفید آٹا، وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کھانے جن میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یا پھر ریڈ میٹ کا مطلب کہ بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، یہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ سارے وہ کھانے ہیں جن کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ برین کی انفلیمیشن کو یہ کھانے بڑھاتے ہیں، ان میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ریسرچز آج کل مائکرو نیوٹرینٹس پہ ہو رہی ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں؟ یہ وہ کمپوننٹس ہیں خوراک کے جو بہت تھوڑی مقدار میں کھانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا بڑا امپورٹنٹ اثر ہوتا ہے ہمارے ڈپریشن کے خطرے کو بڑھانے یا کم کرنے میں۔ تو یہ مائکرو نیوٹرینٹس جو کہ ڈپریشن میں جن کا رول بڑا امپورٹنٹ دیکھا گیا ہے، اس میں میگنیشیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میگنیشیم جو ہے اس کی جو کمی ہے اس کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا خطرہ بڑھا دیتی ہے، اور جو میگنیشیم کی کمی اگر پوری کی جائے تو خطرے میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کون کون سے ایسے میگنیشیم رچ فوڈز ہیں جن میں میگنیشیم ہوتا ہے؟ ان میں چیا سیڈز یعنی تخم لنگا، بادام، اور سپائنچ یعنی پالک۔ لیکن سپائنچ کے بارے میں یہ ہے کہ سپینچ جو ہے وہ بوائلڈ ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پکی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں سے وہ کمپوننٹ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کاجو، مونگ پھلیاں، جو، میوہ جات اور پھلیاں، یہ وہ کھانے ہیں جس میں میگنیشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور یہ میگنیشیم ڈپریشن کے خطرے سے بچانے میں ایک رول ادا کرتی ہے۔ اسی طرح وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کی کمی سے بھی ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو آبزرویشنز دیکھی گئیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں ان کے اندر ڈپریشن کا خطرہ کافی کم تھا بنسبت وہ لوگ جو کہ بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے۔ اب یہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف قسم کی گائیڈ لائنز ہیں، WHO کی بھی گائیڈ لائنز ہیں، اور بھی مختلف گائیڈ لائنز ہیں جو کہ آپ کو نیٹ پہ ایزیلی مل جائیں گی۔ تو جو لوگ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں ان کے اندر یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے ڈپریشن کا۔ اچھا، یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ کچھ خاص قسم کے کھانے اپنے کھانوں میں سے omit کر دیتے ہیں کہ یہ کھانے ہم نے بالکل نہیں کھانے، ان لوگوں میں بھی ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ پیورلی ویجیٹیرین ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف جو ہے وہ سبزیاں کھانی ہیں اور کوئی گوشت یا کوئی اور چیز نہیں کھانی، ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو کہ تمام طرح کے کھانے اپنے کھانے میں شامل رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے ذہنی صحت کے لیے کہ آپ کچھ کھانوں کو کہیں کہ یہ ہم نے کھانے ہیں اور باقی کھانے ہم نے بالکل نہیں کھانے، یہ بات۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مچھلی کا استعمال جو ہے، ایک ریسرچ میں یہ ثابت ہوا کہ جو خواتین ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی جو ہے وہ کھاتی ہیں ان میں ڈپریشن کا خطرہ 25% تک کم ہو جاتا ہے، جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا، سبزیوں کا استعمال تھوڑا زیادہ کرنا، اور فائبر کنٹیننگ فوڈز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا، یہ ڈپریشن سے بچانے میں جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ تھی کہ میڈیٹرینین ڈائٹ کیا ہے کہ میڈیٹرینین جو اوشین ہے اس کے ساحل پر جو ملک واقع ہیں ان کے اندر کچھ ڈائٹ کے پیٹرنز ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نسبتاً۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ وہ مچھلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور زیتون کے تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کا جن کو میں نے بتایا آپ کو، سویٹس، شوگرز اور اس طرح کے جو سفید آٹا یا اس طرح کی چیزیں،
ان کا استعمال وہاں پر کم کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ میڈیٹرینین سٹائل کی ڈائٹس لیتے ہیں ان میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو کہ آج میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ اگر اپنے خوراک کے اندر یہ تبدیلیاں لائیں تو اس بات کا ضرور امکان موجود ہے کہ ڈپریشن کے خطرے میں کمی آپ لا سکیں اور ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ایک بڑی غلطی جو کہ کبھی نہیں کرنی، کہ ایک میری پیشنٹ ہیں، پچھلے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے چیک کروایا، وہ پہلے میڈیکیشن لے رہی تھیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں نیچرل طریقے سے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، تو انہوں نے بیلنس ڈائٹ تو لی لیکن انہوں نے میڈیکیشنز چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ ڈپریشن میں وہ آ گئیں اور دوبارہ ان کو میرے پاس آنا پڑا۔ تو یہ یہاں پر ایک امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غذائی احتیاطیں ڈپریشن کا خطرہ کم تو کر سکتی ہیں، ختم نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ کو ڈپریشن ہوا ہے تو سٹل اگر آپ ان احتیاطوں پہ عمل کریں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، لیکن یہ غلطی نہ کریں کہ یہ سوچیں کہ بس خوراک کے ذریعے سے ہی ہم ڈپریشن اپنا ٹھیک کر لیں اگر آپ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہیں تو خوراک میں تبدیلی ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ میڈیکیشن اور باقی علاج بھی ضروری ہے ایک ہیلدی اور جو ہے نا وہ نارمل لائف گزارنے کے لیے۔ کیسی لگی ویڈیو ضرور مجھے کومنٹس میں بتاتے رہیے گا، اور کن ٹاپکس پہ آپ نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں بتاتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔